کرسمس ہالیڈے اینڈ جو نیو ایئرز ہے. اچھا کرسمس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ہی مسلمان ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ کرسمس ٹریز لگانا شروع کر دیتے ہیں اکثر ہوٹلز میں, شاپنگ مالز میں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے ڈفرینٹ کلبز وغیرہ کے اندر جہاں پہ فار ایگزامپل وہاں پہ یہ ٹریز لگا دیتے ہیں, ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اینڈ دے آر تھنکنگ کہ وہ بڑے انکلوسیو ہو رہے ہیں بائی ڈوئنگ دس. سو دا فرسٹ کویسچن از کہ کرسمس ہالیڈے جو ہے یہ ایک ایسا ہالیڈے ہے جو کہ پورے بائبل میں آپ کو نہیں ملے گا. یعنی ایون دیر آر کرسچنز ایکچولی who are against Christmas, who say that this has got nothing to do with Christ nor to do with the birth of Christ. So much so جب اس کے اپوزٹ ملے گا. قرآن اینڈ جو ایگزسٹنگ بائبل کی فارمز ہیں ان سے پتہ چلتا ہے دونوں سے کہ عیسیٰ علیہ السلام سردیوں میں دسمبر میں پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے. جو اس میں چیزیں ہیں کھجور, رائپ ڈیٹس اور جو شیپرڈز تھے اپنے بھیڑوں بکریوں کو باہر لے کے چلا رہے تھے, سردیوں میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو دونوں بائبل اور قرآن سے پتہ چلتا ہے. سو پہلی بات یہ کہ اس پہ اگر آپ کوئی بھی, ہم اوپنلی کہتے ہیں کوئی بندہ بھی اس کو تھوڑا سا ریسرچ کر لے نا, مطلب پہلا پوائنٹ یہ کہ کوئی بھی بندہ اگر اس کو ریسرچ کر لے کہ کرسمس یا جو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ کیا ہے, تو یو ول ناٹ فائنڈ اٹ ان دا بائبل. یو ول ناٹ ایون فائنڈ اینی آف دی ببلیکل اسکالرز ٹاکنگ اباؤٹ دا برتھ آف کرائسٹ being 25th December or any date for that matter. ان کو نہیں پتا. چلیں پھر اگر یہ کرسچینٹی کا حصہ نہیں ہے پھر تو پھر جائز ہو گیا نا منانا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ جو منایا جا رہا ہے یہ ٹیکنیکلی منانے کی وجہ یہ ہے کہ it is celebrated as the birth of the نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ the son of God, ٹھیک ہے, which is عیسیٰ علیہ السلام, جن کو وہ اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں. اب یہ کرسچینٹی میں داخل ہوا. آلدو اوریجنل جو کرسچنس تھے ان کے تو یہ بلیف کا سسٹم نہیں تھا. اس کے اوپر بھی کاؤنسل آف نائسیہ کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوینٹی کا اسٹیٹس باقاعدہ طور پر دیا گیا, ان کو باقاعدہ ڈیسائیڈ کیا گیا, جہاں پہ پیگن فیسٹیولز کو کرسچن ٹریڈیشن کے ساتھ مرج کر کے متھرا جو سن گاڈ تھا پیگنز کا, اس کی ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر تھی وغیرہ وغیرہ, اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ سن SUN جو ہے نا اس کو SON سن کر کے سن گاڈ بنا دیا اور اس کو کائنڈ آف سپر امپوز کر دیا دو چیزوں کو. تو آپ کے پاس یہ کرسمس فیسٹیول جو ہے نا کریٹ ہوا. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب کرسچن کنگڈم کے اندر پورا یہ چیز پھیل گئی تو پھر آپ کہہ لو کہ لیٹ 1800s اور ارلی 1900s میں یہ فیسٹیول جو تھا یہ یورپ سے امپورٹ ہو کے امریکہ آیا. وہاں پہ جا کے پراپر طریقے سے سینٹا کلاز کا کانسیپٹ کریٹ ہوا. اس کے بارے میں بھی یو کین ٹاک الاٹ اباؤٹ اٹ کہ کرامپس کون تھا اور سینٹ نکل کون تھا اینڈ سینٹ نکر کون تھا, اور یہ ان کو کس طرح مرج کیا گیا. لٹرلی اٹس لائک ایک ڈیمن کو لے کے آپ نے ایک مذہب کا لبادہ اوڑھ کے آپ نے اس کو ایک بنا دیا کہ جی ایک دیر از اے فیٹ اولڈ مین ہو کمز ڈاؤن دا چمنی اینڈ گیوز یو پریزنٹس اینڈ آل آف دیٹ اسٹف, ٹھیک ہے. اور یہ ایک سیلیبریشن کا فیسٹیول بن گیا. اینڈ ناؤ آئی مین ایون پریکٹسنگ کرسچنز ریئلائز کہ this has become a commercial thing rather than a religious thing. Like for example Christmas پہ کیا righteous behavior اور ہوتا ہے یا unrighteous behavior ہوتا ہے. I mean Christmas parties پہ جو ہو رہا ہے لوگ ڈرنک ہوئے ہیں, حالتیں غیر ہوئی ہوئی ہیں, تو یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آ کے یہ دیکھ لیں حالت کو, ان کا کیا ریئیکشن ہوگا. سو مچ سو کہ ایون کرسچینٹی میں بھی گیٹنگ ڈرنک شراب انٹاکسیکیشن وہ بھی جائز نہیں ہے ان کے مطابق بھی ایون جو کرنٹ. میں اپنے پیارے مسلمان بہن بھائیوں کو صرف یہ مشورہ ہی دوں گا, باقی جو کرنا ہے وہ آپ ہی نے کرنا ہے. دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں پرسنلی, اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس فیسٹیول میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی برتھ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, اللہ رب العزت جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ پہاڑ پھٹ نہ جائیں اس بات پہ کہ یہ لوگوں کے منہ سے جو کلمہ نکلتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوا, لوگوں کے دل ابھی تک پھٹے نہیں اس بات سے کہ کتنا بڑا کفر ان کے منہ سے نکلتا ہے. If you allow me to quote these ayat because I want Muslim fellows to know the tone and language of Allah. سورۃ المریم میں آیا 88 سے 92 تک یہ 4 آیات آپ پڑھ لیں. Take a look at the tone and the wording that Allah has used that shows how serious Allah has taken this. Allah says وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, کہ وہ کہتے ہیں جی رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, اللہ اکبر. اللہ says کہ یقیناً انہوں نے سخت بےہودہ بات کی ہے اللہ کے خلاف. someone can say کہ سب سے بری بات کی ہے, سب سے بری گالی دی ہے اللہ کے خلاف. اللہ is saying that لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. آگے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں اس کی کیفیت. دیکھیں اللہ king of the kings has said some words to explain this more. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں, زمین کھل جائے, شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. Okay, let's try to imagine this.
لیٹس کلوز آور آئیز اینڈ ٹرائی ٹو امیجن دس کہ واقعتاً پہاڑ پھٹ رہے ہیں, ہمارے اوپر گر رہے ہیں, زمین پھٹ رہی ہے اور آسمان بھی پھٹ گیا, آسمان بھی پھٹ گیا. لیٹس ٹرائی ٹو وی کانٹ ایون امیجن دس. دس از دی گریوٹی آف صرف ایک کلمہ اتنا, یہ کلمہ کہنے کی. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا, کہ تم یہ کہتے ہو کہ رحمان نے ولد کسی کو بیٹا اپنا بنا لیا یا چن لیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, حالانکہ رحمان کے لائق, رحمان کو سوٹ ہی نہیں کرتا, اللہ کو سوٹ ہی نہیں کر سکتا کسی طریقے سے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی ٹون اس میں دیکھیں کتنی زیادہ سویئر ہے. آپ کیوں کسی چیز کے قریب بھی جانا چاہیں گے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, یہ کوئی ایون ہمارے باپ بھی نہیں ہے. ایون ہمارے باپ بھی کسی چیز کے بارے میں فیوریس ہو جائیں نا بہت, اور بڑی شدت سے منع کریں گھر میں غلط چیز کے بارے میں, ہاں یو ول, اگر آپ شریف النفس اولاد ہیں, ریگارڈ کرنے والے ہیں نا, یو ول ایٹ لیسٹ ٹیک کیئر. اللہ از ٹیکنگ دس ٹون کہ جی پہاڑ, آسمان پھٹ جائے گا, زمین کھل جائے, پہاڑ گر جائیں گے. بات یہ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اصل میں ہم تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جو نان مسلم فرینڈز ہیں یا جو بھی ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتے, ان کو جسٹ رسپیکٹ دے رہے ہیں, ان کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں نا, وہ ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں, ہم شریک ہو رہے ہیں. دیکھیں میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, وہ یہ کہ دیکھیں تھوڑا سا بھی ہم چونکہ امیجنیشن والے موڈ میں جا رہے ہیں نا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں, مستوی ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں, وہ عرش جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ عرش جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرسی سے اللہ تعالیٰ کی, اس کا مقابلہ پوری کائنات سے, یعنی پوری جو یونیورس ہے نا ہماری, جس کو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, اتنی بڑی ہماری کائنات ہے, وہ کمپیئر ٹو دی کرسی آف اللہ از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. ایک صحرا کے اندر آپ نے انگوٹھی پھینک دی, وہ انگوٹھی جو ہے وہ پوری کائنات ہے, اور وہ صحرا جو ہے وہ آپ کی جو نا مطلب کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جو عرش ہے اس کا مقابلہ کرسی سے ایسے جیسے رنگ ان اے ڈیزرٹ, کہ جہاں پہ ایک صحرا کے اندر آپ نے ایک انگوٹھی پھینک دی, پورا سارا ڈیزرٹ ہے, اور اس میں وہ عرش ہے, اور اس کے اوپر الرحمن ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا وہ جو ہے نا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, اس کا اللہ معاف کرے نعوذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان بیٹا ہوا. مطلب یہ میں مثال دے رہا ہوں, یہ مثال بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی مثال ہے. اگر میں آپ سے ایک نارمل ریشنل سی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی میں یعنی اولاد اسپیشیز کے اندر ہوتی ہے نا, اسپیشیز میں ہوتی ہے. لائک اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی ہوئی اور وہ ایک بیکٹیریا ہے, تو آپ میری بات مانیں گے نہیں, آپ کہیں گے میرا دماغ خراب ہو گیا, سو بیڈ یعنی رائٹ. مطلب واٹ لک ایٹ دی ایگزامپل آف اٹ, یو نو کہ میں ایک ایسی چیز جو آئی کینٹ ایون سی پراپرلی, ٹھیک ہے, تو آپ نہیں مانو گے میری بات. اور اللہ تعالیٰ اسی غضب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کی تم بات کرتے ہو اس کا بیٹا ہوا, آسمان پھٹ نہ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے, زمین شک نہ ہو جائے یہ تمہاری اس بات سے, تو کیا کہہ رہے ہو تم, what the hell are you saying? I mean just look at what you're saying. So اتنی بڑی یہ کفریہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, اتنی بڑی بات ہے یہ, اور ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, ہم تو خوشی میں شریک ہو رہے ہیں. The point of the matter is کہ آپ میں اگر منیمم بات بھی کروں, میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا, میں سے بھی کہتا ہوں منیمم پہ بھی اگر مجھے پتا ہو نا کہ یہ جو جس چیز کی سیلیبریشن ہو رہی ہے, ایون تو آپ کو نہیں وہ پہلے ہوتا تھا, آپ تو ایسا کچھ بھی نہیں, ایون اگر مجھے ہلکا سا ہنٹ بھی ملے نا کہ شاید مے بی آئی ایم ارننگ آن دا سائڈ آف شرک, maybe I'm erring, I would run miles away from that, because جو بندہ حالت شرک میں مرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ معاف نہیں ہوگا. تو میں اتنی بڑی رسک کیوں لے رہا ہوں, مجھے کون سے نفلوں کا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں میں وہ ٹائرز کیپ کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ وہ بندہ قیامت کے دن مجھے شک ہے وہ میرے اوپر الزام لگائے گا کہ اللہ چلو میں تو جاہل تھا, میں تو کافر تھا, مجھے تو پتا کچھ نہیں تھا, اس کو تو پتا تھا, یہ تو مجھے 7 تالیاں بجا رہا تھا, یہ تو میرے گھر کرسمس کیک ڈراپ کر کے گیا, یہ تو مجھے کہہ گیا شاباش کیپ اپ دی گڈ ورک, ہاں جو تم لگے ہوئے ہو صحیح لگے ہوئے ہو, یہ تو مجھے انکریجمنٹ کر کے گیا, بجائے امر بالمعروف کرنے کے اور نہیں عن منکر پراپر طریقے سے پیار سے محبت سے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ اپنا اگر آپ کا ایک نان مسلم نیبر ہے یو نو اسٹف اسلام ڈاؤن ہز تھروٹ, نوبڈی سیئنگ دیٹ, بٹ واٹ وی آر سیئنگ از ایٹ دی ویری لیسٹ ڈو ناٹ پارٹیسپیٹ ان دس. کیوں؟ تاکہ آپ اسے کہتے ہو یار دیکھو ہم یہ کام نہیں کرتے, تو کیوں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ I thought you guys believed in Jesus. Oh yes, we do believe in him. We love him. We love him more than ourselves, our parents and everybody else. اور کتنے واقعات ہیں لوگوں نے سورہ مریم نکال کے دکھائی, نان مسلمس کو سمجھائی, وہ اتنا حیران ہوئے کہ اسلام یہ کیسا میسج دے رہا ہے اس اسٹوری کے بارے میں, یو نو. اور دیکھیں یہ چیزیں جب آپ ان کو بتائیں گے نا, دس ول اوپن ڈورز فار اے ڈائلاگ. کہیں یار اچھا آپ کیوں نہیں کرتے, ان کو کہو یار آپ کے ہماری عید سیلیبریٹ کرنے میں کوئی آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, اس میں کسی کے ساتھ اللہ کو کسی کو جو ہے نا شریک نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. بٹ جو فیسٹیول آپ منا رہے ہو نا, اس فیسٹیول کے اندر دیر از ایک شرک کا تڑکا ضرور ہے اس میں. یعنی although you could argue کہ it is clear شرک,
It is clear shirk. But اگر چلیں وہ نہ بھی لیں اپوزیشن نہ بھی لیں, ایٹ لیسٹ اس کے اندر ایک تڑکا ضرور ہے. اور میں سمجھتا ہوں پرسنلی, جو میں اپنے لیے بات سمجھتا ہوں وہی سب کو بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھو یار, I would personally not participate in that. I would say یار نہیں, any other thing آپ کے ساتھ میرا کائنڈ ٹریٹمنٹ رہے گا. اور کفار کے ساتھ کوئی بھی بندہ نان مسلم ہے اس کے ساتھ ہمارا کائنڈ ٹریٹمنٹ رہتا ہے کہ یو نو دین کی بات کرنی ہے, کوئی خیر کی بات کرنی ہے, بیچارہ کہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے اس کو اسپتال لے جاتے ہیں. تو we try to help out as best we can because they are human beings at the end of the day and ہمیں تو کوئی بھی انسان کی جان بچانا پوری انسانیت بچانے کے برابر ہے. تو وہ وہاں ہماری ہیلپ اور لو اینڈ افیکشن موجود ہے. بٹ پلیز ڈو ناٹ آسک اس to compromise our principles. Please do not ask us to commit shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. We would rather die, we would rather be boiled in oil than associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. But Rabi وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یار اپنی کنٹری مین اپنے ساتھ جو ہیں کو ایگزسٹ کرنا سیکھیں. یہ تو ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, جسٹ شوئنگ سم رسپیکٹ ٹو وٹ دے بلیو ان. ہم تو بلیو نہیں کرتے نا, تو پرابلم کیا ہے؟ ہم بلیو تو نہیں کر رہے, ہم تو صرف ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کا تعلق جرمنی سے ہے, میں کہتا ہوں کہ ہولوکاسٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایگزسٹ کریں نا ان کے ساتھ, آپ ان کو کہیں آپ سیلیبریٹ کر لیں ان کے ساتھ. فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ کوئی سپر وائٹ سپریمسٹ قسم کے لوگ ہیں جو جرمنی میں آج بھی رہتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جوز جو ہوئے تھے ہولوکاسٹ میں بالکل صحیح مرے ہیں اور بالکل ٹھیک ہوئے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سیلیبریٹ کریں. یہ کے والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ کریں گے اور افریقنس کے ساتھ جو ہوا سب کچھ صحیح ہوا. تو ہم کہتے ہیں یار لرن ٹو کو ایگزسٹ, پلیز لرن ٹو کو ایگزسٹ. دیکھو آپ ان کے ساتھ شریک ہو, آپ ان کے گھر کیک لے کے جاؤ, اور یہ تو صرف انسانوں کا معاملہ ہے نا. یہ تو انہوں نے تو انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ تو اللہ رب العزت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو. یعنی ایک انسان نے دوسرے انسان سے زیادتی کی تھی, تو آپ کہتے ہو اس کو بوائیکاٹ کرو, اس کو کینسل کرو, اس کو کاٹ دو, اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو, ٹویٹر سے ہٹا دو, اس کو یوٹیوب سے اتار دو. یہ سب کچھ کریں گے آپ. لیکن ایک بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, جس کا سب سے پہلا حق ہے ہمارے اوپر, ہمارے والدین سے بھی اوپر حق اللہ کا ہے, اس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو آپ. یعنی امیجن the gravity of what you are saying, what you are celebrating, what you are congratulating people on, and then talk about کہ یار یہ جو میں نے حرکت کی ہے یہ ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک. لیکن ریئلسٹکلی ایگزامپل دوں نا, لوگوں کو انٹیلیجنس اور آرمی سے اختلافات ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لوگ اتنا ڈرتے ہیں, لوگ بات نہیں کرتے پبلکلی اوپنلی, ٹھیک ہے, کہ کہیں ڈر ہمیں مسئلہ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو یہ کس کے بارے میں بات ہے؟ کہیں پکڑ نہ ہو جائے. پاورفل, یہ ایک دنیاوی طاقت کے بارے میں لوگ خوف رکھتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں خوف نہیں رکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی کمی ہے, اگنورینس بھی ہے, تعارف ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسے ویسٹ میں ہم نے یہ, آپ نے جرمنی کی بات کی, مجھے اس سے یاد آ گیا کہ یہ فیس بھی کرتے ہیں لوگ, اور بہت سارے مسلمس بھی نا, کہ یار اب ایک بندے نے میری کرسمس کہہ دیا ہے, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یعنی بینگ روڈ, اور یعنی کہ میں نہ کہوں اس کو آگے سے. بات یہ نہیں ہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ روڈ نہ ہوں, آپ اچھے طریقے سے پٹ اے اسمائل, ویئر اے اسمائل آن یور فیس اینڈ ایکسپلین اے لٹل بٹ, اوپن اے ڈائلاگ مے بی, but don't say the same thing if you know that it is wrong. It is rather not only wrong, Allah is so possessive about it. When you say someone Merry Christmas back, you know what you are saying? Against these ayat, you are saying, yes, I acknowledge, na'udhu billah, that Allah or God begotten a son actually. Subhanallah. You have to own your values, you have to own your identity. آپ یہ نہ کہیں, آپ کسی اور طریقے سے وہ سچویشن ڈیل کر لیں. پھر وہ ایک اور چیز لے کے آتے ہیں, یہ ویسٹ میں بہت ہوتا ہے عام طور پہ. وہ کہتے ہیں جی یار اصل میں نان مسلم جو ہیں, یہ میرے جرمن دوست ہیں, یہ میرے جو بھی ہیں دوسرے, انہوں نے یہ بھی تو ہمیں عید مبارک کہتے ہیں. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے, یہ بہت بڑے کنفیوز کرتی ہے لوگوں کو کہ یار وہ بھی تو آپ کو عید مبارک کہتے ہیں, تو اب آپ کیوں نہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات, عید مبارک ان کا کہنا ہمیں ان کے کسی نظریے کے خلاف نہیں ہے, ان کے کسی کریڈ یا ان کی جو ویلیوز ہیں نا اس کے خلاف نہیں ہے, وہ ان کے کسی سینٹیمنٹ کو ہرٹ نہیں کر رہا. ہم سے ایکسپیکٹ کیا جانا کہ ہم بھی میری کرسمس کہیں, یہ ہمارے ایک بہت فنڈامنٹل کریڈ اور سینٹیمنٹس کے خلاف ہے. ہمارا سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتا ہے اس میں. ہماری جو بیسک ویلیو ہے جس کی ہم قدر کرتے ہیں, جس کے ارد گرد ہے ہماری زندگی, اس کے خلاف جا رہا ہے یہ. یعنی جیسے آپ نے مثال دی, یہ نہیں کوئی ایکسپیکٹ کرے گا, لیٹس سے برٹش کی بات کر لیں آپ, کے عید مبارک کا یوں مطلب ہوتا ہیل ہٹلر, ٹھیک ہے, تو وہ کبھی بھی نہ آپ کو کہتے عید مبارک, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اسرائیل میں جا کے کوئی عید مبارک کا مطلب ہوتا نا کچھ اس طرح سے کہ ہیپی ہولوکاسٹ, مے اٹ ہیپن اگین, سم تھنگ لائک دس, تو وہ کبھی بھی وہ جیو آپ کو کمفرٹیبل فیل نہ کر رہا ہوتا عید مبارک کہنے میں. لیکن ہم اتنے وہ دب جاتے ہیں فالو کرنے میں اور اگلے کو ناراض نہیں کرنا کہ ہم کہہ دیتے ہیں وہ چیز. سو یہ ڈفرینسز کو ہمیں کرنا چاہیے. شوئنگ رسپیکٹ اینڈ ٹالرنس ایک چیز ہونی چاہیے, اور کمپرومائزنگ یور اون بلیف جس کی وجہ سے آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں, جس کو آپ ہولڈ آن ٹو کرتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہونی چاہیے.